اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین والصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذر الناس یوم یأتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب نجب دعوتک وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورہ ابراہیم آیت نمبر 44، 45 اور 46 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ اور پھر ان الفاظ کے تحت جو باتیں حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائیں ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اے محبوب، آپ ان لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جب ان پر عذاب آئے گا تو ظالم لوگ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں کچھ مدت کی مہلت دے دے، ہم تیرے پیغام کو قبول کریں گے اور تیرے رسولوں کی اتباع کریں گے۔ تو انہیں کہا جائے گا کیا تم نے اس سے پہلے قسمیں نہیں کھائی تھیں کہ تم پر زوال نہیں آئے گا؟ اور تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے تھے جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اور تم پر واضح ہو چکا تھا ہم نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا تھا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کر دی تھیں اور انہوں نے گہری سازشیں کیں، اور اللہ کے ہاں ان کی سازشیں لکھی ہوئی ہیں۔ ان کی سازشیں ایسی خطرناک ہیں کہ ان سے پہاڑ بھی ہل جائیں۔ ان قرآنی الفاظ کے تحت حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ یوں بیان فرما رہے ہیں۔ پچھلی آیات مبارکہ میں کفار کے ظلم و ستم کا ذکر تھا۔ ان آیات مقدسہ میں ان کے اعمال کا ذکر فرمایا گیا کہ وہ سارے کے سارے اعمال مکر و فریب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے اے محبوب کریم، ان ظالموں کو اس دن سے ڈرائیے جس دن ان پر سخت عذاب آئے گا اور وہ پریشان ہو کر کہیں گے اے ہمارے رب، اس عذاب کو کچھ قریبی مدت کے لیے ٹال دے تو ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے، تیرے انبیاء کو مان لیں گے۔ ان کے اس کہنے کا جواب ملے گا آج تو اقرار کر رہے ہو مگر تم دنیا میں اپنے ماننے والوں سے قسمیں اٹھا کر نہ کہا کرتے تھے کہ ہم پر کسی قسم کا عذاب نہیں آئے گا۔ ہماری یہ ہیبت اسی طرح ہی رہے گی۔ اس وقت تمہاری یہ باتیں ایسی تھیں کہ تمہیں مرنا تو یاد ہی نہیں تھا۔ تمہارا خیال تھا تمہارے مال و دولت سب کچھ اسی طرح تمہارے ساتھ ہی رہیں گے۔ ہمارے بھیجے ہوئے انبیاء سے طنز و مذاق سے پیش آتے تھے اور ان کی باتوں کو ٹال دیتے تھے، حالانکہ تم ان گھروں میں رہتے چلے آئے تھے جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ وہ ظلم یہ تھا کہ آخرت کو بھلا دیا اور دنیا پر اترا گئے اور دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا۔ پھر تمہیں پتہ ہے ہم نے انہیں کس طرح برباد کیا۔ تمہارے باپ دادا جو مارے گئے اور برباد ہوئے، تم انہی کے گھروں میں رہتے رہے۔ تمہیں چاہیے تھا ان پہلوں سے عبرت حاصل کرتے اور اپنی حالت کو سدھارتے۔ اس وقت تو اکڑ بازی میں رہے، آج کیوں درخواستیں کرتے ہو کہ ہمیں مہلت دے دی جائے، ہم تیری دعوت قبول کریں گے، تیرے رسولوں کو مانیں گے۔ اس وقت دنیا میں تو تم نے ایسے ایسے مکر و فریب کیے جو پہاڑوں کو بھی ہلا دینے والے تھے۔ اس عظیم فریب سے مراد
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش بھی مان لی گئی ہے۔ قرآن مقدس نے دوسرے مقام پر اس مکر کا ذکر سورہ انفال کی آیت نمبر 30 میں فرمایا گیا کہ آپ کو قید کر کے قتل کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں، اللہ نے اس منصوبہ کو برباد کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ فرما لیا، مگر ہم نے وہ سارے برباد کر دیے۔ قیامت کے دن عذاب کا ذکر کر کے کفار کو احساس دلایا جا رہا ہے، آج وقت ہے توبہ کر لو، اپنی کبھی حرکتوں سے باز آ جاؤ تاکہ قیامت کو اس عذاب سے بچ جاؤ۔ اس دن عذاب کو دیکھ کر تمہاری التجائیں کرنا، وقت مانگنا کام نہ آئے گا۔ دنیا میں کیے گئے اعمال کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ دنیا میں اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کی جانے والی سازشیں بہت شدید تھیں، مگر ہم نے ساری کی ساری ناکام کر دیں اور اسلام آئے دن بڑھ رہا ہے۔ قیامت کے دن کفار افسوس کریں گے مگر بیکار ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔